وقف بل پاس ہو چکا، اب صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد کا راستہ ہی باقی ہے۔ یہ تحریر ہر غیرت مند مسلمان کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس میں وہ پیغام ہے جو آج کے دور میں ہر مومن کے دل میں آگ لگا دے۔ پڑھیں، سمجھیں اور آگے پہنچائیں۔ مسلمانوں، تمہاری مسجدیں، تمہاری زمینیں، تمہارے مدارس، تمہارے قبرستان، تمہاری خانقاہیں، یہ سب تمہارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور تم ابھی تک خواب غفلت میں پڑے ہو۔ وقف بل پاس ہو چکا، یعنی اب قانونی طور پر تمہارے اسلامی ورثے پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، تمہاری مساجد کو منہدم کیا جا سکتا ہے، تمہارے مدارس کو بند کیا جا سکتا ہے اور تمہاری مقدس زمینوں کو نیلام کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک بل نہیں ہے، یہ تمہاری شناخت پر حملے ہیں، یہ تمہارے دین کی جڑیں کاٹنے کی سازش ہے۔ یہ بل کیوں خطرناک ہے؟ نمبر 1، وقف کا مطلب۔ وقف وہ جائیداد ہے جو مسلمانوں نے اللہ کے نام پر ہمیشہ کے لیے صدقہ کر دی، جس پر کوئی حکومت، کوئی بادشاہ، کوئی عدالت، کوئی دنیاوی طاقت قبضہ نہیں کر سکتی۔ قرآن و حدیث میں وقف کی حفاظت کا واضح حکم موجود ہے۔ نمبر 2، شرعی حیثیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی نے کوئی زمین اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی تو وہ زمین بیچی نہیں جا سکتی، نہ کسی کو وراثت میں دی جا سکتی ہے اور نہ اس کا مالک بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے حکمران اس حکم کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، وقف کا تاریخی پس منظر۔ وقف نے ہمیشہ امت مسلمہ کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اندلس سے لے کر بغداد تک، خلافت عثمانیہ سے لے کر بر صغیر تک مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا دار و مدار انہی وقف جائیدادوں پر تھا۔ آج یہ نظام ختم کیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں یتیم، غریب اور بے سہارا ہو جائیں۔ وقف کو ختم کرنا کیوں نہیں سازش ہے؟ اندلس میں بھی یہی ہوا، فلسطین میں بھی یہی ہوا، ترکی میں خلافت کے خاتمے کے بعد یہی ہوا، اور اب ہندوستان میں یہی منصوبہ دہرایا جا رہا ہے۔ اگر آج تم خاموش رہے تو کل تمہارے بچے یہ سوال کریں گے کہ جب تمہارے سامنے تمہاری مقدس زمینیں نیلام ہو رہی تھی تو تم کیا کر رہے تھے؟ اب ایک ہی راستہ بچا ہے، وہی راستہ جس پر صلاح الدین ایوبی چلا تھا، وہی راستہ جس پر طارق بن زیاد چلا تھا، وہی راستہ جس پر محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور اورنگزیب عالمگیر چلے تھے۔ اب صلح کا وقت نہیں، اب غیرت کا وقت ہے۔ نظم و ضبط قائم کرو، مساجد، مدارس اور قبرستانوں کی تحفظ کے لیے منظم تحریک کھڑی کرو، مقامی سطح پر کمیٹیاں بناؤ، علم اور شعور پھیلاؤ۔ یہ وقت ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین، شریعت اور وقت کی اہمیت کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھائے۔ سوشل میڈیا پر، جلسوں میں، ہر پلیٹ فارم پر اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، قانونی اور عوامی جد و جہد کرو۔ اگر تمہارے وکلاء، علماء اور قائدین میں غیرت ہے تو عدالتوں میں چلو، احتجاج کرو، آواز اٹھاؤ، حکومت کو مجبور کرو کہ وہ اپنے فیصلے واپس لے۔ اگر کوئی تمہاری مسجد پر ہاتھ ڈالے، اگر کوئی تمہارے مدرسے کو مسمار کرنے آئے، اگر کوئی تمہارے قبرستان کو نیلام کرنے کی کوشش کرے، تو پھر تمہارا ایمان تم سے تقاضا کرتا ہے کہ تم طارق بن زیاد علیہ الرحمہ کی طرح اپنی کشتیاں جلا دو اور کہہ دو کہ پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یاد رکھو، یہ مسئلہ جائیدادوں کا نہیں، یہ تمہاری غیرت و حمیت کا مسئلہ ہے۔ اگر تم نے آج کچھ نہ کیا تو کل تمہیں اپنے ہی ملک میں سر جھکانے کی جگہ نہیں ملے گی۔